بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زیادہ مت ہنسو کیونکہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اجری کے اندر غلاظت بڑی ہوتی ہے، اس کا کھانا مکروہ تحریمی ہے۔ شیطان کہاں بیٹھتا ہے؟ لمبے ناخن شیطان کی بیٹھنے کی جگہ ہے، یعنی ان پر شیطان بیٹھتا ہے۔ نیک کوئی بھی نہیں ہوتا، بس اللہ پاک کی ذات عیب چھپانے والی ہے۔ میں حقیقتوں کی تسبیح بچپن سے پڑھ رہا ہوں، مجھے خود سے بھی نہیں ہے، مجھے تم سے کیا توقع۔ زندگی کی راہ میں کبھی خود کو بکھرنے مت دینا، کیونکہ بکھرے ہوئے مکانوں کے اینٹیں بھی لوگ اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہت سی عورتیں جو دنیا میں بریک کپڑا پہننے والی ہیں وہ آخرت میں ننگی ہوں گی۔ اتنا درد نہ دیا کرو اے زندگی، ہر کسی کے پاس ہمدرد نہیں ہوتا۔ اللہ والوں سے تعلق رکھو، طبیعت ٹھیک رہے گی۔ یہ وہ حکیم ہے جو لفظوں سے علاج کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل شخص سچی زبان والا، متقی پرہیزگار، صاف شفاف، جس میں نہ کوئی گناہ ہے، نہ سرکشی، نہ کینہ، نہ حسد۔ میں آپ کی چھت پر ہی ہوں، دھوپ تیز ہو گئی ہے، ہمارے لیے دانے اور پینے کا پانی رکھنا شروع کریں، ہم آپ کے لیے دعا کریں گے۔ ننھی چڑیا۔ ماں باپ کے 5 گناہوں کی سزا اولاد کو ملتی ہے۔ حرام کمائی ناجائز رزق کھلانے سے اولاد کے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ ظلم و ناانصافی دوسروں کا حق کمانے کی سزا نسلوں تک پہنچتی ہے۔ بد اخلاقی، گندی زبان اور برے اخلاق سے اولاد بھی بگڑ جاتی ہے۔ دین سے دوری، والدین نماز و قرآن نہ پڑھیں تو بچے بھی بے راہ ہو جاتے ہیں۔ ناشکری، والدین نعمتوں کی ناشکری کریں تو اولاد مشکلات میں پڑتی ہے۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ پاک اس بات کو پسند کرتا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص جب کوئی کام کرے تو خوش اسلوبی اور مہارت سے کرے۔ پنچھی اور انسان اگر کسی اور کے دانے کے عادی ہو جائے تو انہیں آزاد کر دینا چاہیے۔ رشتے مر جاتے ہیں، ان کو بھی غذا چاہیے، احساس کی، ساتھ کی، محبت کی اور سب سے بڑھ کر اظہار کی۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ تندرست اور اس کا جسم ہلکا پھلکا ہے تو اسے رات کا کھانا کم کھانا چاہیے۔ جب انسان رب کو اپنا دوست بنا لیتا ہے تو وہ غم سے آزاد ہو جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے سرموں میں بہترین سرما اسمد ہے، کیونکہ وہ نگاہ کو تیز کرتا اور پلکوں کے بال اگاتا ہے۔ نگاہ شوق کو حیرت میں ڈالنے کے لیے طرح طرح کے تماشے دکھائے جاتے ہیں۔ ستم تو یہ ہے کہ میرے خلاف بولتے ہیں وہ لوگ جن سے کبھی میں نے بات بھی نہیں کی۔ شکوہ نہیں کافر سے کہ وہ تو ٹھہرا کافی، تم لوگ تو اپنے تھے، مسلمان تھے آخر۔ حصار مسکراہٹ کا ہو، گہری آنکھوں کا ہو، مضبوط باہوں کا ہو یا دل سے نکلی دعاؤں کا ہو، خوش قسمت ہے وہ جو ایسے کسی حصار میں ہے۔ پتھر موسم بہار میں بھی سرسبز نہیں ہوتا، خاک بن جا کہ تجھ سے رنگا رنگ پھول کھلے۔ مقدس علم کا نزول اعلیٰ دماغ پر نہیں، پاکیزہ دل پر ہوتا ہے۔ زندگی بعض دفعہ میں ایسی جگہ لے آتی ہے جہاں آگے بڑھنے سے تکلیف ہوتی ہے، پیچھے ہٹنا بھی تکلیف دیتا ہے اور کھڑے رہنا بھی جان لیوا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا نہیں کرتا، میں اس کے لیے اعلیٰ جنت میں گھر کا ضامن۔ دھوکہ دینے کے 1000 طریقے ہیں، لیکن سب سے گندا طریقہ محبت کا دکھاوا کرنا ہے۔ کوئی رفو گھڑی کرے گا میری، بھروسہ کھا گیا جگہ جگہ سے مجھے۔ مٹی دے کھڑونے وانگو بندے دی کہانی ہے، پتہ نہیں کیڑے ویلے کھیڑ مک جانی ہے۔ قصہ لکھوں یا آپ بیتی لکھوں، میں کہانی کے کسی حصے میں خود کو زندہ لکھوں۔ میں کسی سے ناراض نہیں ہوتا ہوں، بس اسے خاص سے عام کر دیتا ہوں۔ آیا خیال جسم کے کھنڈرات دیکھ کر، کیسا حسین شخص محبت نے کھا لیا۔ زہر جب کاریگر نہیں ہوتا لوگ تہمت سے مار دیتے ہیں۔ تاثیر ہی الٹی ہے اخلاص کے امرت کی، ہم جس کو پلاتے ہیں وہی زہر اگتا ہے۔ جب سے ڈسا ہے سہاروں نے، لاٹھی بھی سانپ ماں دکھتی ہے۔ بھوک کے مارے تھے 2 دانے کیا دیکھے، انسان کی بستی میں ہم جان گوا بیٹھے۔ پڑھ کر نماز بھی خالق تیرا مقروض ہوں میں، جسم تو پڑتا ہے خیالوں میں قضا ہوتی ہے۔ جب کسی کم ظرف پر احسان کرو تو پھر اس کے شر سے بھی بچو۔ ڈوبا ہوا ہوں زہر میں پر پی نہیں رہا، میں زندگی کو سہ رہا ہوں پر جی نہیں رہا۔ نیک سیرت بیوی اپنے شوہر کو ہی دنیا کا سب سے اچھا اور خوبصورت مرد مانتی ہے۔ جو لوگ خواہشوں کی کشتی پر بیٹھ کر گہرے دریاؤں کا رخ کرتے ہیں اکثر ڈوبتے ہیں۔ موت برحق ہے لیکن مرنے تک تو جینے دو۔ انسان بھی تو ڈستا ہے لفظوں میں زہر ڈال کر۔ کوئی عالم ہو تو ایک بات پوچھنی تھی،
غم پی جانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کیا؟ ہم سادہ لوگ تھے، ہم سے سنبھالے نہ گئے منافقت کے رشتے۔ ساری زندگی کوئی جینے کی وجہ نہیں پوچھتا، لیکن مرنے والے دن سب پوچھتے ہیں کیسے مرا۔ کسی نے سچ ہی کہا ہے، رکاوٹیں زندہ لوگوں کے لیے ہوتی ہیں، میت کے لیے تو راستہ بھی سبھی چھوڑ دیتے ہیں۔ رویہ دیکھ کر بیٹوں کا بوڑھے باپ کو خیال آیا، بارش جو تھم جائے تو چھتری بھی بوجھ لگتی ہے۔ ضائع نہ کر اپنے الفاظ ہر کسی کے لیے، خاموش رہ کے دیکھ تجھے سمجھتا کون ہے۔ ہم قبروں پر پیر رکھنے سے ڈرنے والے لوگ نہ جانے کیسے زندہ لوگوں کو رول دیتے ہیں۔ ایک باپ اپنی بیٹی کو دنیا کی ہر چیز خرید کر دے سکتا ہے سوائے نصیب کے۔ اللہ پاک سب کی بیٹیوں کے نصیب اچھے فرمانا، آمین۔ دیگیں چڑھی ہیں اس کوئی سالے ثواب کے لیے، وہ شخص جو کل مر گیا تھا بھوک سے۔ کوئی اگر مل جائے عالم تو پوچھوں وہ منہ کو پی جانے سے روزہ ٹوٹتا ہے کیا؟ ہم سب نے زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز یا شخص کھویا ہے جس کا نعم البدل کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ نصیب سے زیادہ بھروسہ کیا تھا اپنوں پر صاحب، پھر بھی اتنا نصیب نہیں بدلا جتنا اپنے بدل گئے۔ غربت اتنی ہے کہ مرغا نہیں کھا سکتے، اور جہالت ایسی ہے کہ پیر صاحب کو بکرا دے آتے ہیں۔ پریشان ہونے والوں کو کبھی نہ کبھی سکون مل ہی جاتا ہے، لیکن پریشان کرنے والے ہمیشہ سکون کی تلاش میں ہی رہتے ہیں۔ دوستی میں بتائے گئے راز دشمنی میں استعمال نہ کریں، کیونکہ یہ عمل گھٹیا اور بدذات لوگ کرتے ہیں۔ پناہ مانگا کرو غربت سے، یہ سب رشتے مٹا دیتی ہے۔ کسی کی تہجد بھی کام نہیں آتی اور کسی کی قضا بھی قبول ہو جاتی ہے۔ سب سے دردناک روانگی اس شخص کی ہے جو آپ کے پاس سے تو چلا گیا ہو مگر آپ کے اندر سے نہ جا سکا۔ ہمارے ملک کی اکثر دکانوں پر بکنے والا دودھ انگریزوں کی شراب سے بھی زیادہ نقصان دہ ہے۔ زندہ انسانوں کا دل دکھا کر لوگ میت سے معافیا مانگتے ہیں۔ خاموش زبان، اداس دل، سوئے ہوئے نصیب، اے زندگی تیرے فیصلوں پر آہ کرے یا واہ کرے۔ اگر عقل مند ہو تو بتاؤ وہ کون سا رشتہ ہے جو خالی جیب ہونے پر بھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ سنا ہے حشر میں کوئی کسی کا نہیں ہوگا، مگر یہ سلسلہ تو ابھی سے عروج پر ہے۔ یا اللہ پاک سب والدین کو اتنی عمر دے کہ وہ ساری خوشیاں دیکھ سکیں جو انہوں نے اپنی اولاد کے لیے مانگ رکھی ہیں۔ اللہ جاندا ہے سجن کدی کسی نال مطلب دا رشتہ نہیں رکھیا، پر ساڈے نال جنہیں بھی رکھیا مطلب دا ہی رکھیا۔ فاتحہ خوانی پر لوگ 5 منٹ مرحوم کی اچھائیاں اور باقی وقت زندہ لوگوں کی برائیاں کر کے اٹھ جاتے ہیں۔ باتیں اندر کا بید نہیں کھولتی۔ مور کو دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ سانپ کھاتا ہے۔ بہت مشکل تھا اسے الوداع کہنا، کاش ہم اس وقت بے زباں ہوتے۔ سارے فیصلے تو نے خود ہی کر ڈالے ہیں زندگی، ہم سے بھی پوچھا ہوتا کیسے جینا ہے، کتنا جینا ہے، جینا بھی ہے یا نہیں۔ ایک ہی لمحے میں موت کا فرشتہ گھر اور بستر بدل دیتا ہے۔ برا وقت بھی کمال کا ہوتا ہے صاحب، جی جی کرنے والے بھی تو کرنے لگتے ہیں۔ جن کے بڑے آپ کے دشمن رہے ہوں ان کے چھوٹوں سے کبھی اچھائی کی امید مت رکھنا۔